بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت ہی پوچھا جانے والا سوال جو ہے، کیا قسطوں پر کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ بعض لوگوں نے اس کو سود کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ سود ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کیا یہ واقعتاً سود ہے یا نہیں ہے، اور اس کاروبار کے کرنے والا گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ احباب اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور اس پیغام کو آپ نے دوسرے لوگوں تک، اپنے دوستوں تک، عزیز و اقارب تک شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی حقیقت کو جان سکیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، اور بالخصوص دین کے حوالے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے اور دین کے بارے میں وہ آ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک آپ کو قول بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو قرآن اور حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہ ہو تو اس کا قطعاً یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی بات کرے، اس لیے کہ دین کو صحیح سمجھنے والا وہی شخص ہوتا ہے جس کو قرآن اور حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کا حکم منسوخ ہو گیا ہو، اور پھر اس کو وہ لوگ جنہوں نے صرف کتاب سے پڑھ لیا ہو، اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں تو یہ بات ناجائز ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو علماء کا کام ہے وہ علماء کو کرنے دیں۔ کبھی کسی عالم نے کسی ڈاکٹر کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی ہے، کبھی کسی انجینئر کے بارے میں اس نے یہ بات نہیں کی ہے، کبھی کسی بھی دنیا دار، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وکیل ہو، کوئی بھی ہو، کبھی اس کے کام میں علماء نے مداخلت نہیں کی ہے۔ دین کا کام کرنا یہ علماء کا کام ہے، علماء نے اس کو پڑھا ہوا ہے، اپنی زندگی، اپنی جان لگائی ہے اس کے لیے، اور اپنی زندگی کے کئی سال دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وقف کیے، تو علماء سے بہتر دین کو اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ لہذا اس میں یہ ضروری ہے کہ صرف علماء ہی یہ بات کر سکتے ہیں، علماء کو ہی اس پر بات کرنی چاہیے۔ کوئی فتویٰ ہو تو وہ علماء ہی دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر بلا کسی تاخیر کے یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قسطوں پر کاروبار کرنا یہ سود نہیں ہے۔ اس کی دو صورتیں میں آپ کو یہ عقلاً بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بعض علماء اور بعض لوگ جو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چیز 10 روپے کی ہے، یہ ایک موبائل ہے، یہ موبائل اگر اس کی قیمت 20,000 ہے، اور کوئی بندہ یہ کہ جی میں آپ سے یہ موبائل ادھار لینا چاہتا ہوں اور اگلے مہینے میں آپ کو پیسے دوں گا، تو بھائی یہ بندہ کہے کہ میں اگلے مہینے میں آپ سے 25,000 لوں گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کو ہم قسطوں والے کاروبار پر معمول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک ادھار چیز نہیں ہے، بلکہ جب آپ کسی موبائل لینے والے کے پاس جائیں گے، آپ اسے کہیں گے جی یہ میرے پاس، یا وہ آپ کو بتائے گا جی میرے پاس یہ موبائل ہے، اگر آپ اس کو کیش میں لینا چاہیں تو یہ 20,000 کا ہے، اگر آپ اس کو 6 مہینے کی قسطوں پر لینا چاہیں تو اس کی قیمت 25,000 ہوگی۔ وہ آپ کو قیمت بتا رہا ہے، سود نہیں بتا رہا۔ اس نے دونوں قیمتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ادھار میں دے رہا ہوں، بلکہ 6 مہینوں کی قسطوں پر 6 مہینے آپ اس کی قسطیں دیں گے تو یہ صورت جائز ہے، اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ یہ ادھار نہیں بلکہ اس کو بیع کہا جاتا ہے، اور یہ کاروبار ہے، اس کو خرید و فروخت کہا جاتا ہے۔ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور دوسری جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سود جو ہوتا ہے وہ جنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کو دے رہا ہے جی 50,000 روپے ادھار، اور واپسی اس نے کہا ہے میں آپ سے 1 سال کے بعد لوں گا تو میں آپ سے 70,000 لوں گا۔ یہ پیسوں کے ساتھ تبادلہ کیا گیا ہے، جنس کا جن کے ساتھ۔
تو جن کے ساتھ جب جنس کے ساتھ یہ بات ہوگی، یہ معاملہ ہوگا، تبادلہ ہوگا، تو اس کو سود کہا جائے گا۔ جب جنس تبدیل ہو جائے تو وہ پھر سود نہیں رہتا ہے۔ پیسے الگ جنس ہیں، موبائل الگ جنس ہے۔ کوئی بندہ گاڑی لینا چاہتا ہے، کیش میں 8 لاکھ کی دیں گے، قسطوں پر آپ لیں گے تو آپ کو 12 لاکھ کی ملے گی۔ تو وہ اس کا دوسرا جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کی، اب آپ نے یہ گاڑی اگر کسی سے لی ہے، اس گاڑی کی قیمت تھی 8 لاکھ، آپ نے اس بندے کو دیے 2 لاکھ، تو آپ 6 لاکھ اس کے مقروض ہیں، ابھی آپ نے وہ 6 لاکھ اس کو نہیں دیے، تو وہ آپ جو اس کی گاڑی چلائیں گے وہ اپنی گاڑی کا ایک طور سے آپ سے کرایہ وصول کر رہا ہے، تو یہ سود نہیں ہے، وہ آپ سے ایک طریقے سے اس کا کرایہ لے رہا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر صورت سمجھنے والی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی چیز کوئی فری میں یوں استعمال کرنے کے لیے دے سکتا ہے؟ آپ کسی کو گھر لگاتے ہیں، جی گھر پر آپ نے 50 لاکھ کا خرچہ کیا ہے، آپ اس سے ماہانہ 12,000 15,000 کرایہ لے رہے ہیں، تو آپ اس کے گھر کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہی صورت بنتی ہے اس کاروبار کی بھی۔ المختصر، آپ نے کسی بندے سے کوئی بھی چیز لینی ہو، موبائل ہی لینا ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا جی میں نے موبائل آپ کو اگر دینا ہو کیش میں تو میں آپ کو 10,000 کا دوں گا، اگر آپ قسطوں پر لینا چاہتے ہیں، ادھار کی بات نہیں ہے یہاں پر، قسطوں کی انسٹالمنٹ کی بات ہے، اگر آپ قسطوں پر اس کو لینا چاہیں گے، اتنے مہینوں کی قسطوں میں اتنے پیسے آپ سے زیادہ لوں گا، وہ اس نے اپنے کاروبار کا ایک طریقہ کار بتایا ہے، یہ نہیں کہ میں سود لوں گا، لیکن اس نے آپ کو بتا دیا جی کہ میں آپ کو اتنے مہینے کے لیے دوں گا، آپ اتنے مہینے لگاتار قسطیں دیں گے تو آپ کی چیز کی یہ قیمت اتنی ہوگی۔ اسی طرح گاڑی، موٹر سائیکل، کوئی بھی اور چیز ایسی ہو تو آپ اس کو اس طرح سے خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی گناہ والی بات نہیں ہے۔ بہت سے علماء کرام کے اس پر فتوے موجود ہیں، علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ خدا را ان لوگوں سے میں پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا جن کو دین کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، جنہوں نے دین کا علم باقاعدہ مدرسے میں استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل نہیں کیا ہے، ان کا کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی بھی بات کریں۔ گوگل کو اپنا استاد نہ بنائیں، یوٹیوب کو اپنا استاد نہ بنائیں، بلکہ آپ نے اگر علم حاصل کرنا ہو تو کسی عالم با عمل کے پاس جائیں، جا کر وہاں پر فن سیکھیں، فنون آپ سیکھیں گے، پھر آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے کا طریقہ آئے گا، پھر آپ یہ مسائل اخذ کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایسے لوگ جنہوں نے دین کو نہیں پڑھا، ان کا کوئی بھی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں باتیں کریں۔ ہم کسی بھی اور چیز کے حوالے سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے، ہم کسی اور چیز میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، کورس نہیں کیا ہے، میڈیکل اس نے پڑھا نہیں ہے، اور وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جائے، کیا اس کو کوئی وہاں پر اجازت دے گا بیٹھنے کی؟ ایک بندہ درزی نہیں ہے، کپڑے سینے اس کو نہیں آتے ہیں، وہ درزی کی دکان کھول کر وہاں پر بیٹھ جائے، کیا لوگ اس کو بیٹھنے دیں گے؟ کوئی بندہ اگر الیکٹریشین نہیں ہے اور وہ الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے تو لوگ اس کو کام کرنے دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر دین کو ہم نے اتنا سستا اور اتنا لاوارث کیوں سمجھا ہوا ہے کہ ہم جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا وہ بھی آ کے دین پر باتیں کرنے لگ جائے؟ تو ایسی بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔